अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। فتح مکہ کے موقع پر پیارے نبی جناب محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے پیارے علی، جاؤ مکہ والوں سے کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی تمہارے لیے وہی جذبات رکھتے ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے کنعانی بھائیوں کے لیے رکھا کرتے تھے۔ لا تثریب علیکم اليوم، آج ہم تمہیں تمہارے ماضی کے مظالم پر شرمندہ نہیں کریں گے۔ ہم بچوں کو یتیم بنانے کے لیے نہیں بلکہ یتیموں کے والی بننے کے لیے آئے ہیں۔ اے پیارے علی، جاؤ مکہ کی ماؤں سے کہہ دو تمہاری مامتا لوٹی نہیں جائے گی، مکہ کی بہنوں سے کہہ دو تمہاری آبرو کی حفاظت کی جائے گی، مکہ کی بیٹیوں سے کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سر سے دوپٹے اتارنے کے لیے نہیں، اترے ہوئے دوپٹے کو سنبھالنے کے لیے آیا ہے۔ ہاں، چادریں چھینی نہیں بلکہ سنبھالی جائے گی۔ فتح مکہ کے موقع پر قبیلہ بنی طے کی کچھ عورتیں قیدی بن کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی گئی تھی۔ ان میں شہرہ آفاق حاتم طائی کی لخت جگر بھی تھی، جس کے سر سے چادر سرک گئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رضاکار کو دیتے ہوئے فرمایا کہ بچی کا سر ڈھانپ دو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دشمن کی بیٹی ہے، کافر ہے، اور آپ کی چادر جس پر عفت کی مہر عرش بری سے لگی ہوئی ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی بہرحال بیٹی ہوتی ہے، دوست کی ہو یا دشمن کی ہو۔ میں جس طرح اپنی بیٹی کا سر برہنہ نہیں دیکھ سکتا، اسی طریقے سے اپنی دشمن کی بیٹی کا سر بھی برہنہ برداشت نہیں کر سکتا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر رحمت اس بچی کی سر پر ڈالی گئی۔ فرمائیے، جس کے سر پر یہ چادر نصیب ہو جائے، کیا اس میں کفر و شرک کے کچھ جراثیم باقی رہ سکتے ہیں؟ فکر و نظر میں انقلاب آ گیا اور بے ساختہ آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیٹی حاتم کی لخت جگر ہو، کائنات کے سب سے بڑے اور سچے انسان کی زبان پر اپنے جہانی باپ کا نام سنا تو بنت حاتم کی چیخیں نکل گئی۔ ہاں دوستو، بیٹی بڑی عجیب چیز ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ بیٹی کی ولادت پر افسردہ نہ ہوا کرو بلکہ اس مظلومہ کے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ اس کے مقدر میں خوشیاں لکھ دے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں عطا کی تھی، سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ ہاں، تو یہ عرض کر رہا تھا کہ بنت حاتم بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑی رو رہی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تیرے باپ کے ذوق سخاوت کو ملحوظ رکھتے ہوئے تجھے آزاد کر رہا ہوں۔ بنت حاتم بولی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب دریائے رحمت جوش میں ہے تو میرے قبیلے کی یہ عورتیں میرے ہمراہ ہیں، یہ جس حال میں ہوں گی میں بھی اسی حال میں رہنا گوارا کروں گی۔ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ، میں تمہیں تمہارے باپ کی سخاوت کی وجہ سے آزاد کر رہا ہوں، اور ان عورتوں کو تمہاری انسانی ہمدردی کی وجہ سے آزاد کر رہا ہوں۔ تمام عورتیں بیک زبان عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں دنیا میں تو آزاد کر دیا، دنیا کی غلامی سے تو آزاد کر دیا، آخرت کی غلامی سے ہمیں کون آزاد کرے گا؟ تمام عورتوں نے کہا کہ اب ہمیں آخرت کی غلامی سے بھی آزاد کرا دیجئے۔ تمام عورتوں نے بیک وقت کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔